بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل خواب اور تعبیر۔ ناظرین، خواب اور تعبیر کے اس چینل میں ہم نے جو حکایات کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس میں آج جو میں حکایت پیش کروں گی وہ ہے ہدہد کی خوبی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں سے ہم کلام ہونے کی قدرت رکھتے تھے۔ پرندوں نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو زبان دان اور محرم راز پایا تو انہوں نے اپنی چونچو ترک کی اور پیغمبر خدا کی صحبت اختیار کر لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کیا چرند کیا پرند سبھی حکمت و دانائی کی باتیں کرتے تھے۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا۔ معمول کے مطابق حاضرین دربار میں اپنی اپنی زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ تجربے اور دانائی کی نہریں رواں تھیں۔ اس روز پرندے اپنی صفات اور ہنر بیان کر رہے تھے۔ آخر میں ہدہد کی باری آئی۔ اس نے کہا، اے علم و حکمت کے بادشاہ، مجھ میں ایک خوبی ہے جو عرض کرنے کی جسارت رکھتا ہوں۔ داناؤں نے کہا ہے کہ مختصر کلام ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ میں اڑتے ہوئے بلندی سے زیر زمین پانی کا اندازہ لگا لیتا ہوں کہ کتنی گہرائی میں ہے۔ پانی کی خاصیت کیا ہے، زمین سے نکل رہا ہے یا پتھر سے رس رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی اس خوبی کی بہت تعریف کی اور اجازت عطا فرمائی کہ بے آب و گیاہ صحراؤں میں سفر کے دوران تو ہمارے ہرا اول کے ساتھ رہا کرتا کہ پانی کا کھوج لگاتا رہے۔ زاغ بد نیت نے جب سنا کہ ہدہد کو ہرا اول میں شریک رہنے کا اعزاز عطا ہوا ہے تو مارے حسد کے انگاروں پر لوٹنے لگا۔ فوراً پیغمبر خدا علیہ السلام کے سامنے آ کر کہنے لگا، ہدہد نے آپ علیہ السلام کے حضور سخت گستاخی کی ہے اور جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ اسے اس کذب بیانی کی سزا دی جائے۔ اس سے پوچھے کہ تیری نظر ایسی تیز ہے کہ پتال میں چھپے ہوئے پانی کی خبر دیتی ہے، تو پھر تجھے زمین پر بچھا ہوا جال کیوں نظر نہیں آتا جو شکاری تجھے پھانسنے کے لیے لگاتا ہے؟ ایسا ہنر رکھتا ہے تو جال میں گرفتار کیوں ہو جاتا ہے؟ آسمان کی بلندیوں سے وہ جال کیوں نہیں دیکھ لیتا؟ زاغ بد نیت کوے کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے دریافت کیا، دعوے کی صداقت کا ثبوت پیش کر۔ ہدہد نے بے خوف ہو کر عرض کیا، اے بادشاہ سلامت، اگر میرا دعویٰ صحیح نہ ہو تو یہ گردن حاضر ہے۔ یہ صفت مجھے خدا نے قدرت نے عطا کی ہے۔ جب قدرت ہی یہ صفت سلب کر لے، جب یہ فرمانے قضاء و قدر جاری ہو اور میرا اخیر وقت آ جائے تو نگاہ کی خوبی کیا کرے؟ ایسے موقع پر عقل کام نہیں کرتی، چاند سیاہ ہو جاتا ہے اور سورج گہن میں آ جاتا ہے۔ درس حیات، اس حکایت سے ہمیں زندگی کا یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت کے مطابق تدبیروں کو توڑ دیتا ہے، قضاء کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ ناظرین، آج کی حکایت کے اسی درس حیات کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ ناظرین، آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کے نیچے لائک کے آپشن کو کلک کر کے اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں تاکہ میں اس نیک کام کو جاری رکھ سکوں۔ بہت شکریہ۔